الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فخرجت فإذا هو بالبقيع فقال: أكنت تخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قلت: يا رسول الله، ظننت أنك أتيت بعد نسائك. فقال: إن الله تبارك وتعالى ينزل ليلة النصف من شعبان إلى سماء الدنيا فيغفر لأكثر من عدد شعر غنم كلب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. حضرات محترم، یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس کے تعلق سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھتے تبھی دعا کرتے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. رجب اور شعبان میں برکت کی دعا اور رمضان میں پہنچنے کی دعا، تاکہ رمضان کی برکتوں اور رحمتوں کا حصول ہو سکے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر عنایت اور توجہ کا حصول ہو سکے. شعبان کے مہینے کے تعلق سے کچھ باتیں ایسی ہیں جو لوگوں میں رائج ہیں، جاری اور ساری ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جن کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کے اصحاب کے طریقے، علماء ربانیین کے طریقے سے نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے جن کا تعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے نہ ہو. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کے تعلق سے احادیث مقدسہ میں کچھ باتیں آئی ہیں، لیکن وہ باتیں وجوبی اور لازمی حیثیت نہیں رکھتی، وجوبی اور لازمی حیثیت نہیں رکھتی ہیں. کہ 15ویں دن کا 15ویں شعبان کا جو روزہ ہے اس تعلق سے ایک روایت ہے فقط، وہ بھی ابن ماجہ کی، صفحہ نمبر 99. آپ نے ارشاد فرمایا: قوموا لیلہا وصوموا نہارہا. اس کے رات میں قیام کرنا ہے اور دن میں روزہ رکھنا ہے. آگے آپ نے ارشاد فرمایا: فإن اللہ ينزل فیہا لغروب الشمس إلی سماء الدنیا. اللہ تبارک و تعالی اس شب میں غروب شمس کے وقت ہی سمائے دنیا پر نزول فرماتا ہے. پھر اللہ کہتا ہے: الا من مستغفر لی، ہے کوئی مجھ سے بخشش طلب کرنے والا، فاغفر له، تو میں اس کی بخشش کر دوں. الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ میں اسے روزی عنایت کروں. الا مبتلا فعافی، ہے کوئی پریشان حال کہ میں اسے عافیت سے نوازوں. اللہ قضا اللہ قضا، اس طرح سے اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے. روزے کے تعلق سے یہ بات آپ حضرات بغور سن لیں. 15ویں شعبان کا روزہ ہے وہ سنت نہیں ہے. یہ وجہ ہے فقہاء متقدمین نے اور موجودہ فقہاء نے بھی 15ویں شعبان کے روزے کو سنت روزوں میں شمار نہیں کرایا ہے. یہ ایک روایت ہے. اس روایت کے تعلق سے محدثین نے بہت ڈھیر ساری باتیں کی ہیں. اس وجہ سے اگر کوئی 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس کو سنت نہ سمجھے. وہ ایسا کر لے 13، 14، 15. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایام 20 کے روزے رکھتے تھے. ایام 20 کیا ہے؟ 13، 14، 15 جو عربی تاریخ ہے 13، 14، 15. اس مہینے میں یہ پیر، منگل، بدھ، تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی متابعت ہو جائے گی، لیکن لازم نہ سمجھے. دوسری بات یہ ہے رات میں قیام کرنے کی. صحابہ کرام سے کہ روایت تو ہے، اگر آپ رات میں قیام کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے گھر میں رہ کر، آپ صحابہ کرام کی زندگی سے یہ نہیں ثابت کر سکتے ہیں کہ وہ مسجدوں میں آ کے جمع ہو کر کے نفلی عبادات کیا کرتے. گھر میں رہ کر کے آپ کو نفلی ذکر ہے، تسبیح ہے، تلاوت ہے، نوافل پڑھنا ہے، وہ آپ گھر میں کیجئے اور اللہ سے جو مانگنا ہے مانگیے. آدمی جب تنہائی میں ہوتا ہے اور جب آدمی دستے سوال دراز ہوتا ہے تو اللہ سے بہت قریب ہوتا ہے. تنہائی میں آدمی وہ باتیں بھی کہہ سکتا ہے اور مانگ سکتا ہے جو کہ اجتماعی طور پر لوگوں کے جھرمٹ میں اور لوگوں کے غول میں بیٹھ کر کے مانگنے میں ہو سکتا ہے جھجک محسوس کرے. دوسری بات ہو گئی. تیسری بات،
قبرستان جانا، قبرستان جانا، میں یہ عرض کر دوں کہ یہ جو روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً 15ویں شب کو قبرستان گئے، جیسا کہ یہ روایت ابن ماجہ کی ہے اور ترمذی کی ہے، ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156 پر، اس سے معلوم پڑتا ہے یہ قبرستان آپ کا تشریف لے جانا روایتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ 15ویں شب میں آپ ایک ہی بار گئے، وہی معلوم نہ پڑتا دنیا کو معلوم نہ پڑتا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بستر پہ آرام فرما تھے، بہت خاموشی سے اٹھے، بہت ہی آہستگی سے دروازہ کھولا اور بہت ہی خاموشی سے آپ جنت البقیع تشریف لے گئے، چونکہ اس دن باری تھی مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں رہنے کی۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ آپ بستر پہ نہیں ہیں تو مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تجسس ہوا کہ آپ کہاں تشریف لگے ہیں۔ آپ نے دیکھا باہر، آپ نکلی مسجد نبوی کے آگے، آپ کو مسجد نبوی جو ہے وہی مکانات تھے امہات المومنین کے، اور تھوڑے فاصلے پر جنت البقیع ہے۔ جن حضرات جو عمرہ کیا ہے یا حج کو گئے ہیں وہ جانتے ہیں بہت تھوڑا فاصلہ ہے۔ تو آپ گئیں 30 قدم گئیں تو دیکھا کہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم بقیع غرقد میں تشریف فرما ہے، پھر واپس آ گئے۔ جناب صلی اللہ علیہ وسلم پھر بہت خاموشی سے تشریف لائے، خاموشی سے آہستگی سے دروازہ کھولنا اور آہستگی سے بستر پہ آپ آرام فرما ہو، لیکن دیکھا کہ مائی عائشہ کی سانس پھول رہی ہے، تو سمجھ گئے کہ یہ ہماری تلاش میں گئی تھی۔ اب میں خالی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی خاموشی سے گئے، کتنی خاموشی سے آئے۔ اگر مائی عائشہ آپ کی تلاش میں نہ جاتی اور آپ کو جنت البقیع میں نہ دیکھتی تو شاید کہ دنیا کو یہ بات معلوم بھی نہ پڑتی کہ 15ویں شب میں آپ جنت البقیع تشریف لے گئے ہیں۔ اب اگر یہ حکم شرعی ہوتا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح صحابہ کرام سے عرض کرتے اور صحابہ کرام میں اس کا چرچا ہوتا اور لوگ 15ویں شب کو یعنی شعبان کی 15ویں رات کو قبرستان جانے کو لازمی سمجھتے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ آپ نے نہ تو اعلان کیا، نہ صحابہ کرام کے درمیان آپ نے اس کو بیان کیا، نہ صحابہ کرام کو ترغیب دی۔ اس سے معلوم یہ پڑا کہ قبرستان جانا سنت مستمرہ نہیں ہے۔ 15ویں شب میں قبرستان جانا سنت مستمرہ نہیں ہے۔ کوئی زندگی میں ایک بار بھی چلا گیا کہ جناب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے 15ویں شب کو تو کافی ہے۔ قبرستان ویسے بھی جاتے رہنا چاہیے، ایک الگ بات ہے دنیا سے برغتی پیدا ہو اور آخرت کی یاد آئے اور اپنی منزل کہاں بننے والی ہے اس کے لیے کوئی رجسٹریشن نہیں کرانا ہے، پہلے سے نیک اعمال کرنے ہیں، وہ اپنی نگاہوں کے سامنے ہو۔ تو ہمارے وہ نوجوان جو کہ جھنڈ کے جھنڈ کسی کی گاڑی، کسی کا رکشہ، کسی کی بائک لے کے بھاگ جاتے ہیں، دوڑاتے رہتے ہیں، اب وہ غور کریں کہ وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنا رہے ہیں کہ آج کے زمانے کے اوباشوں اور لفنگوں کے طریقے کو اپنا رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایسے پرآشوب ماحول میں وہ عام کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے اسلام کی شبیہ خراب کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے نوجوانوں کو، لوگوں کو غور کرنا ہے۔ اور قبرستان ویسے بھی جانا چاہیے، قبرستان کو میلہ ٹھیلا نہیں بنانا چاہیے۔ 15ویں شب میں ایسا لگتا ہے کہ قبرستان نہیں ہے، کوئی تفریح گاہ ہے، ایسا منظر رہتا ہے قبرستانوں کا، لوگ اس طرح سے ہجوم کرتے ہیں، ایسے ایسے کام کرتے ہیں۔ اور ہمارے اکثر بھائی اتنی موٹی موٹی کلو کے حساب سے اگربتیاں لے کر کے جاتے ہیں۔ سن لو مسلمانوں، تمام علماء کے فتاوے کو تلاش کر لو، یہاں تک کہ وہ لوگ جو کہ قبروں کی کمائی کھاتے ہیں، اگر ان کا بس چلے تو قبروں کے ذرات کو بیچ کر کے اپنے محل تعمیر کر لیں۔ ان کے جو مقتدا ہیں، جن کو اپنا مقتدا سمجھتے ہیں، ان کے فتاوے میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائی جائے تو ہمارے سارے بھائی اگربتی خوب لے کے جائیں گے۔ تو تمام علماء کا یہ فتویٰ ہے، قبر کے اوپر اگربتی نہیں جلانی چاہیے، مال ضائع کرنا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مردے کو فائدہ پہنچے، آپ وہی رقم کسی غریب کو دے دو، کسی مسکین کو دے دو۔ آج کل ہم لوگ ان کو غریب اور مسکین سمجھتے ہیں جو روڈوں پر مانگتے ہیں، جو حلیہ بنا کر کے رکھتے ہیں۔ ہم نہیں ڈھونڈتے ہیں کہ کون تنگدست ہے، کون ضرورت مند ہے، کس کی ضرورت پوری کی جائے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا اعلان ہو، جبکہ حقیقت یہ بہت خاموشی سے مدد کرنی چاہیے۔ تو آپ وہ رقم کسی غریب کو دے دیں گے،
کسی کے گھر میں چائے پتی آ جائے گی، دودھ آ جائے گا، کسی کے دودھ پیتے بچے کے لیے دودھ کا انتظام ہو جائے گا، کسی پریشان حال کے لیے ٹیبلٹ کا انتظام ہو جائے گا، اس رقم کو آپ کم نہ سمجھو۔ کروڑ مسلمان اگر 100 روپے کی اگربتی خریدتے ہیں تو کتنے ارب روپے خرچ ہو جاتے ہیں مسلمانوں۔ اور روایت سنا دوں، ترمذی، ابو داؤد، نسائی میں روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، کہ اللہ کے پیارے حبیب نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت بھیجی، والمتخذین علیہا المساجد، اور قبروں پر سجدہ کرنے والوں پر لعنت بھیجی۔ آج لوگ کیا کرتے ہیں، پہنچتے ہی پھاٹ پڑتے، جس کو زبان میں پھاٹ پڑنا، گر پڑتے ہیں۔ جن لوگوں کو بڑا سمجھتے ہیں وہاں تو گر ہی پڑتے ہیں سب۔ یہ کھلا ہوا شرک ہے، شرک اگر ذرہ برابر بھی ہوگا تو اللہ بخشش نہیں کرے گا۔ آگے کیا فرمایا، ہم تمام لوگوں کی، اہل و عیال کی، نسلوں کی شرک اور بدعت سے حفاظت فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔